السلام علیکم ناظرین، شان ٹی وی کی ہیڈ لائنز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سید یعقوب سروش، پیش ہے آج کی سرخیاں۔ اگلے 25 سالوں کی معیشت کا مستقبل ہندوستان طے کرے گا، یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں بلکہ ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے کیا ہے۔ امت شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان اے آئی اور ڈیپ ٹیک جیسے ابھرتے شعبوں میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے اور اگلے 25 سالوں میں عالمی معیشت کا مستقبل بھی ہندوستان ہی طے کرے گا۔ ये भविष्य की अर्थव्यवस्था है और नरेंद्र मोदी जी के दीर्घदृष्टिपूर्ण नेतृत्व ने जितने भी नए सेक्टर, इमर्जिंग सेक्टर है विश्व में, इसमें आज भारत फाउंडर बना हुआ है। एक जमाना था कि हम कई क्षेत्रों में बहुत पीछे लग गए थे। आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। صدر مجلس اتحاد المسلمین اور لوک سبھا ایم پی حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ہاتھوں کروڑا روپے کے ترقیاتی کام یاقوتپورہ اسمبلی حلقے میں انجام دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر اسدالدین اویسی نے مقامی لوگوں سے ملاقات کر کے عوامی مسائل بھی دریافت کیے۔ رکن اسمبلی یاقوتپورہ جعفر حسین معراج نے بتایا کہ 1.64 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا صدر مجلس نے افتتاح کیا ہے۔ دیوڑوالا لفٹ اریگیشن پروجیکٹ پر ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے محکمہ اریگیشن کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ ریاستی وزراء پورم پربھاکر سیتکا کے علاوہ دیگر اراکین اسمبلی اور اراکین قانون ساز کونسل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اگلے سال دسمبر تک تمام کاموں کو مکمل کر لینے کی بھی عہدیداروں کو اتم کمار ریڈی نے ہدایت دی ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ کی قیادت میں بی آر ایس بھون میں حیدرآباد اور سکندرآباد اسمبلی حلقے جات کے انچارجوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایس آئی آر اور پارٹی ممبرشپ مہم کی ہدایت دی گئی۔ کے ٹی آر نے تمام انچارجوں کو کہا کہ وہ جعلی ووٹوں کے خلاف اپنی مہم میں شدت پیدا کریں اور حقیقی ووٹرز کے ناموں کی شمولیت کو یقینی بنائیں۔ مرکزی مملکتی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی بھگیرت نے آخرکار پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لی۔ تلنگانہ پولیس کو بنڈی بھگیرت پوکسو معاملے میں مطلوب تھا۔ ڈرامائی انداز میں بنڈی بھگیرت پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن میں پیش ہوا۔ اس موقع پر تلنگانہ ہائی کورٹ کے 2 سینئر وکلاء بھی بنڈی بھگیرت کے ساتھ موجود تھے۔ گاندھی اسپتال میں بنڈی بھگیرت کی طبی جانچ کے بعد مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں سے بنڈی بھگیرت کو پوکسو معاملے میں عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ مہدی پٹنم علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک پلائی ووڈ سے لدی گاڑی کو مویشیوں کی منتقلی کے نام پر خود ساختہ گورکشکوں نے روکنے کی کوشش کی۔ لاری ڈرائیور کے بارہا اصرار کے باوجود خود ساختہ گورکشکوں نے ہنگامہ آرائی کی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی نامپلی کے رکن اسمبلی ماجد حسین موقع پر پہنچ گئے اور اپنی نگرانی میں مہدی پٹنم سے پلائی ووڈ سے لدی گاڑی نکال کر لے گئے۔ ماجد حسین کے اقدام کی عوام بھرپور ستائش بھی کر رہی ہے۔ یادادری بھوانگر میں محکمہ برقی کے ایک عہدیدار پی رمیش کو اینٹی کرپشن بیورو نلگنڈا رینج کے عہدیداروں نے اس وقت رنگے ہاتھ پکڑ لیا جب رمیش نے ایگریل بورویل کی تنصیب کو برقی فراہم کرنے کے لیے 30,000 روپے کی رشوت طلب کی تھی۔ ملکاج گیری میونسپل کمشنر نے ایل بی نگر زون میں سرونگر تالاب میں صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا اور مقامی لوگوں سے بات کرتے ہوئے مچھروں کو روکنے، صفائی کے مؤثر انتظامات کرنے اور عوامی سہولیت کو بہتر بنانے کا بھی یقین دلایا۔ بعد ازاں فٹنس اور کمیونٹی جذبے کی حوصلہ افزائی میں منعقدہ 3 کے رن میں بھی حصہ لیا۔ سکندرآباد کے ریتی فائل بس اسٹینڈ سے پولیس نے ایک نیپالی گینگ کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے 28 سالہ سنیتا عرف سبیتا، 30 سالہ بسوال عرف وشوال، جبکہ 34 سالہ کمال بہادر چلونے اور 38 سالہ جانکر بہادر چلونے کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے مسروق سونا اور دیگر اشیاء کے علاوہ قیمتی سامان بھی ضبط کر لیا ہے۔ ملکاج گیری پولیس کی اس کارروائی کی پولیس کمشنر نے ستائش بھی کی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے وارث گوڑہ میں اپنے ڈیکو آپریشن کے دوران ایک جعلی ڈاکٹر کا پردہ فاش کیا۔
مذکورہ ڈاکٹر جو انٹرمیڈیٹ میں فیل ہونے کے بعد غیر قانونی دوا کی مشق کر رہا تھا۔ مذکورہ ڈاکٹر کی تحویل سے جعلی انجیکشن بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں مقدمہ درج کر کے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ حضرت نظام الدین سے ترووننتاپورم جانے والی ایک ٹرین کے 2 AC کوچ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ جانی نقصان کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، مگر آگ کے شعلوں نے دونوں ڈبوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے۔ ٹرین کے ڈبوں میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافے کے ساتھ مسافرین کی تشویش میں بھی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ناکوڈا منڈل کے النکی پیٹ سوسائٹی مارکیٹ میں اس وقت پریشانی کا ماحول بن گیا جب جی پیدا وینکٹیشورلو نامی کسان مارکیٹ پہنچا اور وہاں مذکورہ کسان کو دل کا دورہ پڑنے کے سبب موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے ڈاکٹرز کو طلب کیا مگر طبی عملے کی آمد تک کافی دیر ہو گئی تھی۔ یادادری تھرمل پاور اسٹیشن میں مہیب آتش زدگی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ پلانٹ کے یونٹ 3 سے اچانک آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ابتدائی جانچ کے مطابق ایک پمپ سے آئل نکلنے کی وجہ سے آگ لگنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کی مانیں تو کنٹرول کیبل اور والز کو بڑا نقصان ہوا ہے، جبکہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ مرکزی مشین کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ کسی جانی نقصان کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ شان ٹی وی کے ہیڈ لائنز کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سعید یعقوب سروش اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت۔ خدا حافظ۔